اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد رئیس احمد، اور ربیع الثانی کے اس مبارک موقع پر جبکہ حضرت محبوب سبحانی قطب ربانی قندیل نورانی شہباز لامکانی حضرت ابو محمد محی الدین سید الشیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی 11ویں شریف کے حوالے سے مختلف مقامات پر دنیا بھر میں لوگ محافل سجائے بیٹھے ہیں اور آپ کی خدمت میں ایصال ثواب پیش کر رہے ہیں، مناقب کا نذرانہ پیش کیا جا رہا ہے۔ ایسے موقع پر ARYQ TV نے تعلیمات غوث العظم کے عنوان کے ساتھ اس پروگرام کو پیش کیا ہے، اور یہ پروگرام اپنی نوعیت کا ایک منفرد پروگرام اس حوالے سے ہے کہ آپ کی کرامات کا ذکر ضرور ہوتا ہے، لیکن تعلیمات کی طرف ہماری اور زیادہ تر جو شاقان غوث العظم ہے ان کی توجہ کم ہوا کرتی ہے۔ تو اس پروگرام کے ذریعے آپ کے خطبات سے لیے گئے ان خوبصورت اقوال کو سامنے لایا جا رہا ہے کہ جس میں ہمارے لیے بہت سے پیغامات موجود ہیں۔ آج جو موضوع ہے ہمارا ذیلی موضوع جو ہے وہ محبت الہی ہے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ ایمان والوں سے تو تقاضا یہی کیا گیا ہے کہ اللہ سے شدید محبت کی جائے۔ اہل اللہ نے جب اپنی زندگیاں ہمارے سامنے رکھی مثال کے طور پر، تو ان کی زندگیوں میں ہمیں یہ بات نظر آتی ہے کہ وہ اگر محبت کرتے تھے، دنیا میں تمام چیزوں میں سب سے زیادہ اگر کسی چیز کا کوئی مرکز و محور تھا تو وہ اللہ کی ذات سے محبت کرتے تھے، اس کی اطاعت، اس کی رضامندی، اس کی رضا کا حصول ہر عمل میں ان کے نظر آتا تھا۔ تو یہی بات تھی کہ اللہ کی رضا کے حصول کے لیے اللہ کی محبت میں اس قدر مستغرق ہو گئے کہ آج سینکڑوں سال گزرنے کے باوجود بھی ان کے تذکرے ہم لوگوں کی زبانوں پر دیکھتے ہیں، ان کے فضائل و مناقب لوگوں کی زبانوں پر دیکھتے ہیں، کیونکہ اللہ کی بارگاہ میں ایسے مقرب ہوئے اور ایسے پسندیدہ ہوئے کہ آج بھی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اب سینکڑوں سال گزرنے کے باوجود بھی حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا اگر حوالہ آ جائے تو 1000 سال کا عرصہ نظر آتا ہے، اور 1000 سال کے قریب قریب حضور سیدنا غوث العظم جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا دیکھیں تو ان اولیاء اکرام کو نظر آتا ہے۔ تو یہ چیز ہمارے سامنے آتی ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو محبت الہی میں ایسا محو کر لیا، ایسا مستغرق کر لیا کہ پھر یہ ہوا کہ ان کے جانے کے بعد بھی ان کے تذکرے اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی زبانوں پر جاری فرما دیے۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ کی بھی تفسیر یہ لوگ نظر آتے ہیں کہ انہوں نے اللہ کا ذکر کیا اور اللہ نے لوگوں کی زبانوں پر ان کا چرچا جاری فرما دیا۔ اس حوالے سے انشاءاللہ آج بات کریں گے۔ محبت الہی ہمارا ذیلی موضوع ہے، ہمارے ساتھ موجود ہیں ممتاز و معروف عالم دین حضرت علامہ مفتی احسن نوید نیازی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور میرے بائیں جانب تشریف فرما دوسرے عالم دین، ایک ایسے عالم دین ماشاءاللہ جو بہت مدلل گفتگو فرماتے ہیں، علامہ حافظ اویس احمد صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور میرے دائیں جانب عالم اسلام کے وہ ممتاز و معروف شناخواہ ماشاءاللہ موجود ہیں کہ جنہیں اللہ رب کریم نے بے پناہ صلاحیتوں سے نوازا ہے، صاحب علم بھی ہے ماشاءاللہ، صاحب کیفیت بھی ہیں، اور اپنی خوش الہانی کے ذریعے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں اور اولیاء امت کی بارگاہ میں ہدایہ عقیدت پیش کیا کرتے ہیں۔ وہ آواز کہ جو پوری دنیا میں جانی پہچانی آواز ہے، اور خاص طور پہ قصیدہ بردہ شریف ہو، عربی اردو فارسی کلاموں پر مشتمل انتخاب ہو، بہت کمال انداز میں پیش کیا کرتے ہیں۔ الحاج محمود الحسن اشرفی موجود ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام، بہت شکریہ۔ میں 11ویں شریف کی مبارکباد بھی دوں گا آپ کو، اور بہت مبارک موقع ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ پہلا کلام عمومی طور پر ہم نعت رسول مقبول شامل کیا کرتے ہیں، لیکن آج چونکہ بڑی 11ویں شریف کا ایک موقع ہے، مبارک موقع ہے، تو منقبت کا نذرانہ سرکار غوث اعظم کی بارگاہ میں۔ بالکل، وہ جو مناظر ہم نے وہاں پر دیکھے ماشاءاللہ، تو سب کو اسی کیفیت میں دیکھا جو میں 11ویں شریف کے جی موقع ارشاد پر پیش کر رہا ہوں۔ سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را، سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را، میرا خالق کا سفر دو، میں فقیر ہوں تمہارا، میرا خالق کا سفر دو،
میں فقیر ہوں تمہارا ماشاءاللہ مولا علی کا صدقہ مولا علی کا صدقہ گنجے شکر کا صدقہ مولا علی کا صدقہ گنجے شکر کا صدقہ میری لاج رکھ لو یا غوث میری لاج رکھ لو یا غوث میں فقیر ہوں تمہارا سرکار غوث اعظم میرا بنے ہیں دولہا میرا بنے ہیں دولہا شادی رچی ہوئی ہے سب اولیاء براتی کیا خوب ہے نظارہ سرکار غوث اعظم دامن پسارے در پر لاکھوں ولی کھڑے ہیں دامن پسارے در پر لاکھوں ولی کھڑے ہیں بٹتا ہے تیرے در پر بٹتا ہے تیرے در پر کونین کا خزانہ سرکار غوث اعظم یہ ادائے دستگیری کوئی میرے دل سے پوچھے یہ ادائے دستگیری کوئی میرے دل سے پوچھے وہیں آ گئے مدد کو میں نے جب جہاں پکارا سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را سبحان اللہ یہ تیرا کرم ہے یا غوث جو بلا لیا ہے در پر یہ تیرا کرم ہے یا غوث جو بلا لیا ہے در پر کہاں روسیاہ فریدی کہاں آستا تمہارا سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را میرا خالقہ سا بھر دو میں فقیر ہوں تمہارا سبحان اللہ یہ تیرا کرم ہے یا غوث جو بلا لیا ہے در پر اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں اور ہمیں سوشل میڈیا پر بھی بہت کچھ دکھایا جا رہا ہے کہ شہنشاہ بغداد کے مزار پر انوار کے وہ انوار و تجلیات اور وہ مناظر کے آپ کا مزار مقدس بقعہ نور نظر آ رہا ہے اس وقت اللہ اکبر انوار و تجلیات کی بارش ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے اور وہاں پر تمام ہی لوگ حضور سیدنا غوث العظم جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں اپنی عقیدت نظر کر رہے ہیں اور یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئن للہ کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں اور ایسے میں ARYQ TV پروگرام پیش کر رہا ہے. اب آپ کی تعلیمات کی روشنی میں محبت الہی کی اہمیت کے حوالے سے مفتی صاحب کیا فرمائیے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ حبیبی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم. رئیس بھائی لفظ محبت خود ہی یہ اس کی اپنی چارم ہے، اپنی کشش ہے، اپنا چارم عظیم، اس کی حلاوت ہے، حسین اور عظیم لفظ ہے خود لفظ محبت ہی. اور اگر بات کریں محبت الہی کی، اللہ جل جلالہ کی محبت کی، تو یہ تو اجمل، احسن، اکمل، الطف،
احلا الذ اور اعلی موضوع ہے کیا کہنے؟ محبت الہی، اور اس کی اہمیت کا اندازہ آپ اس سے لگائیں کہ حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جو اللہ کے محبوب ہیں، بے شک جو سید الانبیاء ہیں، بے شک افضل الرسل ہیں، بے شک ساری کائنات کے لیے ہادی بن کر تشریف لائے بے ہیں، شک بے شک وہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے تھے تو دعا کیا فرماتے تھے؟ کتب حدیث اٹھائیے، ترمذی، مسند احمد بن حنبل اور امام ترمذی کی ترمذی اٹھائیں، وہ دعا کیا مانگتے ہیں؟ اللہ سے دعا کرتے ہوئے کہتے ہیں وَأَسْأَلُكَ حُبَّكَ، اے اللہ میں تجھ سے تیری محبت کا سوال کرتا ہوں۔ کا سوال کرتا ہوں۔ پھر اس کے بعد کہتے ہیں اسألک حبک وحب من یحبک، اے اللہ میں تجھ سے تیری محبت کا سوال کرتا ہوں اور اس کی بھی محبت کا سوال کرتا ہوں جو تجھ سے محبت کرتا سبحان ہوں۔ اللہ، وحب عمل یقرب الی حبک، اور اس عمل کی محبت کا سوال کرتا ہوں جو تجھ سے قریب کر دے۔ کیا اب بات، یہ دیکھیں کہ کتنی جہتیں سامنے آ گئی اس کی، تینوں محبت کی کتنے پہلو سامنے آ گئے۔ مجازی محبت کے اندر کیا ہوتا ہے کہ اس جو مجازی محبت میں جو محبوب ہوتا ہے محب کا، اگر اس محبوب سے کوئی دوسرا محبت کرے تو محب کو اچھا نہیں لگتا، وہ اس کو رقیب کا نام دیکھ کر اس کے بارے میں تو شاعروں نے کتنے اشعار کہہ رکھے ہیں، اور ایک استعارہ بن گیا ہے رقیب دشمن کا، لیکن یہ تو محافظ کے معنوں میں بھی آتا ہے۔ جی بالکل، رقیب جو ہے، کیا بات ہے۔ وہاں تو استعارہ بنا ہے، رقیب جو ہے وہ دشمن کا، معاند کا، حاسد کا، لیکن یہاں محبت حقیقی کا معاملہ کیا ہے؟ اللہ کی محبت کا معاملہ کیا ہے کہ جو اللہ سے محبوب حقیقی سے محبت کرتا ہو وہ بھی اچھا لگتا ہے۔ تو حضور دعا کرتے ہیں اس کے لیے کہ اللہ جو تجھ سے محبت کرتا ہے مجھے اس کی بھی محبت عطا فرما، اور پھر عمل کی بات کرتے ہیں کہ اللہ مجھے اس عمل کی محبت عطا فرما جو تیری محبت کے قریب کر دے۔ اب سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بڑھ کر اللہ سے کون محبت کرتا ہو؟ کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ تو جب حضور اللہ سے اتنی محبت کرتے ہیں پھر بھی حضور دعا فرما رہے ہیں، تو یہ جو حضور کا دعا فرمانا ہے، ایک تو اس میں یہ نقطہ ہے کہ جو محب ہوتا ہے، جسے محبت کا مزہ ہوتا ہے، سرور ہوتا ہے، وہ اور اضافے کا خواہش مند ہوتا ہے، یہ وہ نشہ نہیں جسے ترشی اتار دے، وہ اس میں اور اضافے کا طلبگار ہوتا ہے۔ تو اللہ کی محبت ہے، حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی محبت میں اتنے مستغرق ہیں کہ سوال کرتے ہیں کہ اللہ اس محبت کو اور بڑھا، اس محبت کو اور بڑھا، اور جو بھی محبوب سے اللہ سے منسوب ہے امر اس کی محبت کا سوال کرتے ہیں۔ ایک بات، دوسری بات اس میں نقطہ یہ ہے کہ تعلیم امت مقصود ہے، تعلیم امت کہ مقصود امت کو بھی تعلیم ہو جائے کہ اللہ سے مانگنا ہے تو کیا مانگنا ہے، کہ اللہ سے اللہ کی محبت کا سوال کرو، اللہ سے ان کی محبت کا سوال کرو کہ جو اللہ سے محبت کرتے ہیں، اور ان اعمال کی اللہ سے محبت مانگو کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت سے قریب کرتے ہیں۔ کیا کہنے مفتی صاحب، کیا کہنے، بہت اچھے انداز میں، جامع اور مختصر الفاظ میں مفتی صاحب نے اپنے جواب کو مکمل فرمایا۔ ایک مختصر سا وقفہ، وقفے کے بعد لوٹیں گے انشاءاللہ، اس موضوع کو کنٹینیو کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ آپ کا خیر مقدم ہے، تعلیمات غوث اعظم ہمارے پروگرام کا موضوع ہے، اور آج محبت الہی ذیلی موضوع ہے، جس میں ہم حضور سیدنا غوث الاعظم جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خطبات سے ان اقوال کو لے رہے ہیں کہ جس میں اصلاح احوال موجود ہے، اور آج جو موضوع ہے چونکہ محبت الہی ہے تو اس تناظر میں آپ کا قول مبارکہ شامل کرتے ہیں۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنی مجلس و وعظ میں حدیث مبارکہ بیان فرمائی، ایک شخص حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہوا اور عرض کیا، یا رسول اللہ میں آپ کو دوست رکھتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فقر و محتاجی کے لیے تیار ہو جا اور فقر کی چادر اوڑھ لے۔ دوسرا شخص حاضر ہوا اور عرض کرتا ہے کہ میں اللہ کو محبوب رکھتا ہوں۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوا، تو بلا و مصیبت کے لیے چادر بنا لے، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت دونوں فقر و بلا کے ساتھ ملی ہوئی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ناظرین محترم، یہ ایک ایسا کوٹیشن ہے کہ جسے بظاہر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر اللہ اور اس کے رسول کی محبت انسان حاصل کر لے یا اس کی چاہت میں آگے بڑھ جائے تو شاید نعمتوں کی بارش ہو جائے گی، آسائش اور ہمیں پرتعیش زندگی مل جائے گی۔ لیکن حضور سیدنا غوث الاعظم جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس حدیث کی طرف اشارہ فرمایا ہے اس میں بات الگ نظر آ رہی ہے۔ حضرت کیا فرمائیے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے استفادہ کرتے ہوئے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو محبت کا ایک ثمرہ ہے اس کو بیان کیا، اور یہ حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص نے آ کر یہ کہا تھا کہ انی احبک، میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ تو ایک روایت میں ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ انظر ما تقول، تم دیکھ لو کیا کہہ رہے ہو، کیا کہہ رہے ہو۔ اس نے دوبارہ کہا انی احبک، میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔
تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ استعد للفقر جلبابن، اگر تم یہ دعویٰ کر رہے ہو تو پھر فقر کی چادر اوڑھنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اس موقع پر اس حدیث کو اگر ہم سامنے رکھتے ہوئے دیکھیں تو میں عرض کروں گا کہ محبت جو ہوتی ہے، اللہ پاک کی جو محبت ہے انسان کے دل میں، یہ جب سما جاتی ہے تو اس کو دو قسموں میں ہم بانٹ سکتے ہیں۔ دو طرح کی یہ محبت ہوتی ہے۔ ایک وہ محبت ہوتی ہے جو اعتقادی محبت ہے، اور ایک وہ محبت ہے جو عملی محبت ہے۔ ٹھیک ہے۔ جو اعتقادی محبت ہے وہ ہر بندہ مومن کو رئیس بھائی حاصل ہوتی ہے۔ بالکل۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب وہ یہ کلمہ پڑھتا ہے نا کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو اس کلمے کا تعلق صرف زبان سے نہیں ہوتا، صرف اقرار باللسان سے نہیں ہوتا، بلکہ اس کا تعلق ہوتا ہے تصدیق بالقلب سے۔ بے شک۔ یعنی جب آپ کلمہ پڑھ رہے ہیں تو اس کا لازمی مطلب ہے کہ آپ دل سے تصدیق کر رہے ہیں، اور جب آپ دل سے کسی چیز کی تصدیق کرتے ہیں تو اس میں خود محبت شامل ہو جاتی ہے۔ بالکل۔ تو ایک ہے اعتقادی محبت جو ہر بندہ مومن کو حاصل ہے، اور ایک وہ محبت ہوتی ہے جس کو ہم عملی محبت کہتے ہیں۔ پھر زندگی کے ہر باب میں، زندگی کے ہر شعبے میں، زندگی کی ہر جہت میں، زندگی کے ہر موڑ پر آپ اللہ پاک اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ترجیح دیتے ہوئے اپنے مفادات کو سائڈ پہ کر دیں، اپنے مفادات کو دور کر دیں، تب آپ کو جا کے عملی طور پر آپ یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ آپ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں۔ اور جب یہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت کی جب آپ بات کرتے ہیں تو پھر بات شروع ہو جاتی ہے آزمائش کی، اس لیے کہ جو دنیا کا تعیش ہے اور جو آخرت کا تعیش ہے یہ عموماً جمع نہیں ہوتا، ایسا بہت کم ہوتا ہے، بہت شاذ ایسا ہوتا ہے۔ خود انبیاء کرام کی زندگی میں آپ دیکھ لیں، ان سے زیادہ کون اللہ کے قریب ہوگا، کون اللہ کا محبوب ہوگا؟ ایک مثال حضرت سلیمان علیہ السلام کی رکھی گئی ہے انبیاء کرام میں، مگر عموماً انبیاء کرام میں بھی آپ دیکھیں گے کہ دنیا کا تعیش ان سے بہت دور تھا، دنیا کے تعیش سے وہ خود بہت دور تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پھر جو رستے پر چلا اور انہوں نے عملی طور پر جب یہ ثابت کیا کہ وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والے ہیں، تو عموماً ان کی زندگی تنگی کی طرف ہی گئی، ان کی زندگی آزمائش کی طرف ہی گئی۔ آپ تمام بزرگان دین کی زندگی میں دیکھیں گے ایک فقر جو ہے وہ آپ کو غالب نظر آئے گا، فقر جو ہے نا وہ غالب نظر آئے گا۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، جس کو بادشاہوں کے دربار پہ دیکھ اس سے گدڑی واپس لے لے۔ حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ بلخ کی وہ جو بادشاہت تھی اس کو ترک کرتے ہیں، اسے چھوڑتے ہیں، تو پھر اللہ پاک اس فقر کو جب وہ اپنے اوپر طاری کرتے ہیں تو اللہ پاک پھر انہیں جو اپنا قرب عطا فرماتا ہے، اپنی نعمت عطا فرماتا ہے۔ تو یہ ظاہر سی بات نے بھی کہا فقر جنید و بایزید تیرا جمال بے نقاب، تیرا جمال بے، یقین ہے۔ تو یہ ہر مسلمان کو یہ چیز اپنے سامنے رکھنی چاہیے کہ یہ کلمہ جب پڑھتا ہے انسان اور اس صورت میں ظاہر ہوتا ہے تو آزمائش جو ہے وہ اس کی زندگی میں آتی ہے جسے پورا کرنا ہوتا ہے۔ بہت اچھے انداز میں علامہ حافظ عویس احمد صاحب نے اپنے جواب کو مکمل فرمایا۔ اگلے قول مبارکہ کی جانب بڑھتے ہیں۔ اتوار کی صبح 10 شوال 545 ہجری کو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی خانقاہ شریف میں ارشاد فرما رہے ہیں، تجھ پر افسوس، اس لفظ افسوس پر ذرا توجہ کیجئے گا، تجھ پر افسوس کہ تو خدا کی محبت کا دعوے دار بن گیا، آیا تجھے اس کی خبر نہیں کہ محبت کے لیے چند شرطیں ہیں؟ نمبر 1، اپنے اور غیر کے معاملات میں خدا کی موافقت کرنا۔ نمبر 2، ما سوا اللہ کی طرف سکون نہ کرنا۔ نمبر 3، اور اللہ ہی سے انس پکڑنا۔ الفتح الربانی میں 4 مجلس صفحہ نمبر 118 پر جب آپ نے یہ ارشاد فرمایا تو بظاہر ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ افسوس کا اظہار فرما رہے ہیں کہ بظاہر اللہ سے محبت کیے جانے کے حوالے سے۔ حضرت یہ فرمائے گا، حقیقتاً افسوس کا یہ جو آپ کا لفظ ہے یہ انداز محبت کے حوالے سے، بندہ دعویٰ تو اللہ سے محبت کا کر رہا ہے لیکن اس کے اعمال اس کا ساتھ نہیں دے رہے، اس دعوے کی دلیل نہیں بن پا رہے، کیا فرمائیے گا؟
جی رئیس بھائی بالکل اکثر جب صوفیاء کرام کا ہم کلام مطالعہ فرماتے ہیں، چاہے وہ سرکار غوثیت مآب سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی قدس سرور ربانی ہوں یا دیگر حضرات صوفیاء ہوں، اکثر آپ کو ان کے ہاں جب بھی محبت الہی کے موضوع پہ کلام آپ پڑھیں گے تو آپ کو نظر آئے گا کہ وہ اس بات پہ بھی بہت زیادہ تنبیہ کرتے ہیں، زجر اور توبیخ کرتے ہیں کہ جب کوئی اللہ سے محبت کا دعویٰ کر رہا ہو تو کہتے ہیں کہ بھئی اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو ہر دعویٰ محتاج دلیل ہوتا ہے، تو دعویٰ کر رہے ہو تو پھر اس کی دلیل بھی فراہم کرو، تو دعوے کی جب دلیل نہیں ہے تو پھر دعویٰ کیوں کر رہے ہو؟ دعویٰ نہ کرو، حجاب کرو، شرم کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جو ہے وہ جھوٹ بول رہے ہو، مخلوق کے سامنے بھی جھوٹ اور اللہ کے سامنے بھی جھوٹ، اور وہ بھی ایسے معاملے کے اندر، ایسے معاملے میں اللہ سے تعلق کے معاملے میں، محبت کے معاملے میں، تعلق باللہ میں، تعلق مع اللہ میں جھوٹ نہیں ہونا چاہیے، خالص تعلق ہونا چاہیے، تو دعویٰ نہ کرو۔ ہم نے اخلاص کو بھی ڈسکس کیا ابھی گزشتہ جی پروگرام تو تعلق جو ہے وہ خالص ہونا چاہیے، محبت ضرور، دعویٰ ہو یا نہ ہو محبت ضرور ہو۔ واہ واہ اصل جو ہے مطالبہ محبت کا ہے، دعویٰ محبت کا نہیں ہے، دعویٰ ہو نہ ہو محبت ضرور۔ بہت اچھی بات لوگ جو ہے وہ دعوے کر رہے ہیں محبت نہیں کر لیکن رہے، جو محبت ہے وہ نہیں کر رہے، تو مطالبہ محبت کا ہے تو زور اس پہ دیا جا رہا ہے کہ دعویٰ نہ کرو، محبت کرو، اور پھر جو محبت کرتا ہے تو اس کا ایک الگ ہی انداز ہوتا ہے، الگ ہی رنگ ہوتا ہے، اسے کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی کہ میں محبت کرتا ہوں، اس کا کردار بتاتا ہے، اس کی گفتار بتاتی ہے، اس کے اعمال بتاتے ہیں کہ یہ محبت کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے۔ تو محبت جو بھی ہوتی ہے اس محبت کے اندر آپ کو پتا ہے من احب شیئا اکثر من ذکرہ، جو کسی سے محبت کرتا ہے تو کثرت سے کثرت کے ساتھ ذکر۔ اب یہ کیسا جو ہے وہ محب ہے کہ دعویٰ تو اللہ کی محبت کا کر رہا ہے لیکن نماز نہیں پڑھتا، دعویٰ تو اللہ کی محبت کا کر رہا ہے قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت نہیں کرتا، دعویٰ تو اللہ کی محبت کا کر رہا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر نہیں کرتا۔ آپ دیکھیں صوفیاء کرام کے جتنے بھی آپ کو حلقے نظر آئیں گے، کوئی حلقہ ہے صوفیاء، نظام الدین اولیاء کا ذکر لے لیں تو حضرت امیر خسرو نظر آ جاتے ہیں، کوئی حلقہ ہے، کوئی حلقہ ہے صوفیاء، کوئی حلقہ ہے صوفیاء، چاہے سلسلہ عالیہ قادریہ ہو، چاہے سلسلہ عالیہ نقشبندیہ ہو، چاہے سلسلہ عالیہ چشتیہ ہو، چاہے سلسلہ عالیہ سہروردیہ ہو، چاہے سلسلہ عالیہ اویسیہ ہو، چاہے سلسلہ عالیہ شاذلیہ ہو، چاہے سلسلہ عالیہ رفاعیہ ہو، چاہے سلسلہ عالیہ مولویہ ہو، مولانا روم رحمہ اللہ، سلسلہ کوئی بھی ہو، کوئی سلسلہ صوفیاء کا آپ کو اللہ کے ذکر سے خالی نظر نہیں آئے گا۔ ہر سلسلے کے اندر سب سے زیادہ زور جس چیز پر دیا جاتا ہے وہ اللہ کے ذکر پہ دیا جاتا ہے، اللہ کی یاد پہ دیا جاتا ہے۔ تو جو محبت کرنے والا ہوتا ہے، محب ہوتا ہے، وہ کثرت سے اللہ کا ذکر کرتا ہے، وہ ایسا ذکر کرتا ہے کہ وہ شاعر نے کہا نا، عربی کے اندر شاعر کہتا ہے کہ ذکرو کا للمشتاق، ذکرو کا شراب لکل مشتاق وکل شراب دونہو کا شراب، کہ تیرا ذکر مشتاق کے لیے، محب کے لیے عمدہ مشروب کی طرح ہے، اور اس کے سوا جو کچھ بھی ہے، اس کے سوا تیرے ذکر کے سوا جو کچھ بھی ہے وہ در حقیقت مشروب نہیں بلکہ شراب کی طرح ہے، جس طرح صحرا میں دور سے دھوکہ ہوتا ہے، وہ شراب ہوتا ہے، دھوکہ ہوتا ہے، شراب ہوتا ہے، قریب جاتا ہے پانی ہے لیکن قریب جاتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ تو آنکھوں کا دھوکہ پانی ہے۔ تو ایسی جو اللہ کا ذکر ہے کا دنیا کے اندر، اس دنیا میں اللہ کا ذکر جو ہے اللہ کے محب کے لیے، اللہ کے چاہنے والے کے لیے اسی مشروب کی طرح ہے، اور اس ذکر الہی کے ماں سوا ہر وہ شے دنیا کی جو اللہ کے ذکر سے غافل کر دے وہ در حقیقت شراب ہے، وہ نظر خوشنما آتی ہے، ہوتی خوشنما ہے لیکن وہ در حقیقت آنکھوں کا دھوکہ ہوتی ہے، شراب ہوتی ہے۔ یہ تو ہو گئی ذکر کی بات۔ دوسری بات تعلق جو آگے انہوں نے کہا نا کہ اپنے اور غیر کے معاملے میں اللہ ہی کی موافقت کرنا، مطلب راضی برضا رہنا، اللہ کی رضا سے راضی رہتا ہے۔ جو اللہ سے محبت کرنے والا ہوتا ہے وہ ہر معاملے میں اللہ کی رضا پہ راضی رہتا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا مرضی مولا از ہما اولا، اس کی اپنی خواہشات اگرچہ ہوں بھی صحیح لیکن اگر اس کی کوئی دنیاوی خواہش پوری نہ ہو تو وہ اس خواہش پہ شکوہ شکایت زبان پہ نہیں لاتا بلکہ وہ مرضی مولا از ہما اولا کو پیش نگاہ رکھتا ہے اور اللہ کی رضا پہ راضی رہتا ہے، چاہے اس کی ذات کا معاملہ ہو، چاہے اس کے عزیز و اقربا کا معاملہ ہو، چاہے اس سے تعلق رہنے والی کسی شے کا معاملہ ہو۔ اللہ سے انس پکڑنا، میں چاہتا ہوں اس پر بھی دو جملے۔ اور اللہ سے انس پکڑنے کی تو کیا بات ہے، مجھے اس پہ وہ آیت کریمہ یاد آ رہی ہے، اس پہ جو صوفیاء نقطہ نکالتے ہیں، تفسیر اشاری کرتے ہیں۔ جو ملکہ سبا، ملکہ بلقیس نے جو جب سیدنا سلیمان علیہ نبی علیہ السلام نے ان کو خط بھیجا تھا تو اس خط پہ جب انہوں نے اپنے درباریوں سے مشورہ کیا کہ کیا کیا جائے تو درباریوں نے جو جواب دیا تو اس کے بعد انہوں نے جو بات کہی تھی، انہوں نے کہا ان الملوک اذا دخلوا قریۃ افسدوها،
کہ جب بادشاہ کسی دربار کسی قریے میں کسی بستی میں داخل ہوتے ہیں تو اسے خراب کر دیتے ہیں وَجَعَلُوا أَعِزَّةَ أَهْلِهَا أَذِلَّةً، اور اس کے جو معزز لوگ ہوتے ہیں ان کو ذلیل کر دیتے ہیں، ان کو بے مایا کر دیتے ہیں۔ تو صوفیاء کرام یہاں پر ایک نقطہ یہ نکالتے ہیں تفسیر اشاری کرتے ہوئے، کہتے ہیں کہ یہ اللہ نے کیسا حکمت بھرا کلمہ ملکہ بلقیس کی زبان پہ جاری فرمایا کہ یہ جو انہوں نے کہا نا کہ بادشاہ جب کسی بستی میں داخل ہوتے ہیں تو اسے خراب کر دیتے ہیں، تہو بالا کر دیتے ہیں، تو اس کے جو اہل ہوتے ہیں، جو مکین ہوتے ہیں، جو معزز ہوتے ہیں، ان کو ذلیل کر دیتے ہیں۔ تو کہا ایسے ہی اللہ جو ہے وہ تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، حاکم الحاکمین، شہنشاہ ہے، حقیقی بادشاہ وہ ہے، حقیقی۔ تو کہا وہ بھی جب اس کی محبت کسی قلب میں آتی ہے، دل کی بستی میں جب اس کی محبت آتی ہے، جب اس کی یاد آتی ہے، اس کی تجلی پڑتی ہے، دل کی دنیا زیر و زبر ہو جاتی ہے، تہو بالا ہو جاتی ہے۔ جو پہلے مکین ہوتے ہیں، جو معزز ہوتے ہیں، وہ ذلیل ہو جاتے ہیں، سب کا خیال غیر اللہ کا دل سے نکل جاتا ہے اور دل کا خیال بس اللہ کی طرف۔ مانا دے شمع تیری طرف لو لگی رہے، دے لطف میری جہاں کو تو سوزو گداز کا، یہ کیفیت ہو جاتی ہے۔ کیا کہنے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جب حضور سیدنا غوث العظم جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کلام کی بات ہو تو علماء کی زبان سے بھی اس قسم کے ایسے جواہرات ہم تک پہنچتے ہیں کہ سبحان اللہ کیا کہ یہ بھی فیض و برکات ہیں حضور سیدنا غوث العظم جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ ایک مختصر سا وقفہ ہے، وقفے کے بعد لوٹتے ہیں، مجھے امید ہے آپ کا اور ہمارے ساتھ رہے گا۔ آپ کا خیر مقدم ہے تعلیمات غوث اعظم کے عنوان کے ساتھ آپ یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں جس میں خطبات غوث اعظم کے ان اقوال کو شامل کیا گیا ہے کہ جو آپ کے خطبات میں شامل ہیں، اور بہت ہی عمدہ موضوعات کی صورت میں اس پروگرام کو جو ہے سجایا گیا ہے۔ آج محبت الہی ہمارا موضوع ہے۔ آئیے، گفتگو ہو گئی، نثر میں منقبت پیش کی کر دی گئی ہے ایک طریقے سے، اور آپ کے اقوال کے حوالے سے ذکر کر دیا گیا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ منظوم انداز میں ہدیہ منقبت پیش کریں الحاج محمود الحسن اشرفی۔ بسم اللہ۔ الحاج ذوالفقار علی حسینی کا پڑھا ہوا منقبت یا کلام پیش کر رہا ہوں۔ قادراں سربراں رہنما دستگیر، قادراں سربراں رہنما دستگیر، غوث اعظم میں مبین بے نظیر، تو جسے چاہے دے بے نظیر، تیری بخشش نرالی عطا بے نظیر۔ واہ واہ۔ اللہ پاک اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ کا کیا حال ہے؟ کہنے لگے اس کا کیا حال پوچھتے ہو جس کے کہنے پہ، جس کی مرضی پہ دو عالم چلتے ہیں۔ کہا حضرت یہ اتنی بڑی بات آپ نے کر دی کہ دو عالم آپ کے کہنے پہ چلتے ہیں، اتنا بڑا دعویٰ۔ کہا بات نے دین زندہ کیا ہے، سہارا دیا ہے، میری کشتی کنارے لگا دو، جالیوں پر نگاہ جمی ہے، غوث العظم ہو، غوث البرا ہو، دیدار اپنا کرا دو، جالیوں پر نگاہ جمی ہے، سن رہے ہیں وہ فریاد میری، خاک ہوگی نہ برباد میری،
مروں شاہ جینا روح پہنچے گی بغداد میری مجھ کو پرواز کے پر لگا دو جالیوں پر نگاہ جمی ہے فکر دیکھو خیالات دیکھو یہ عقیدت یہ جذبات دیکھو میں ہوں کیا میری اوقات دیکھو سامنے کس کی ہے ذات دیکھو اے ادیب اپنے سر کو جھکا دو جالیوں پر نگاہ جمی ہے جالیوں پر نگاہ جمی ہے جالیوں